بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ مختصر سا ہے، لیکن اگر آپ اسے پورا دیکھیں گے تو شاید آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو آج کا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ غور کریں، آگے اس پہ عمل کرنا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں اپنا یہ جھوٹ ہے، میں اپنا ذاتی آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے عمرہ کے لیے پروگرام بنایا، ایجنٹ کو اپنے کاغذات دیے، اس نے کہا جی کہ میں تقریباً 90,000 روپیہ لوں گا، پیمنٹ کرنی ہے آپ نے 90,000۔ تو میرے ساتھ میری بیٹی جا رہی تھی، لہذا میں نے 2 لاکھ روپیہ بینک سے نکلوایا اور 5,000 کے نوٹ اپنے تکیے کے نیچے رکھے کہ کل صبح جا کے اس عمرے والے کو پیمنٹ کرنی ہے۔ اب میں اس تکیے کے اوپر گھر میں سکون سے لیٹا ہوا تھا کہ پیسے رکھ لیے، صبح جا کے عمرے کے لیے جمع کراؤں گا اور انشاءاللہ میں اور بیٹی، باپ بیٹی دونوں عمرہ کر رہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ میرا ایک رشتہ دار جو ہے وہ نہایت عزیز کزن، بہت نزدیکی رشتہ دار، جو کہ میرے نظر میں بہت ہی دیانتدار ایماندار شخص تھا، 5 وقت کا نمازی، وہ آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ ہمارے گھر ہی بلا پڑا، مجھ سے ہی وہ انگلش پڑھا کرتا تھا، سب کچھ گائیڈ لائن، جیسے میں اس کا ایک استاد تھا، ہوم ٹیچر تھا اس کا، وہ بڑی عزت کرتا تھا، آتا تھا انکل جا کے یہ پڑھا دیں یہ پڑھا دیں۔ سو میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اس کو پڑھائی کی توجہ کیا کرتا تھا، اس کے کام کی طرف توجہ کیا کرتا تھا۔ بہرحال وہ باہر چلا گیا، کافی پیسے لے کے واپس آیا، تو اب وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، میری چارپائی پہ میرے قدموں کی طرف، اور بڑا اداس سا تھا۔ میں نے کہا بیٹے خیر ہے، کیا بات؟ کہنے لگا انکل بات یہ ہے کہ میں نے ایک گاڑی کا سودا کیا ہے، تو اس کے 35,000 کا سودا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نقد پیمنٹ کرو۔ تو میرے پاس 33 لاکھ ہے، تو تقریباً 2-3 لاکھ اگر ہو تاکہ اس کے کاغذات وغیرہ سب کچھ کے لیے میں پیمنٹ کر سکوں، تو یہ رقم مجھے چاہیے صرف 3 دن کے لیے، اس کے بعد تھینک یو ویری مچ کہہ کے واپس کر دوں گا۔ اب عمرے کی رقم میں نے اپنے وہ سرہانے کے نیچے سے نکال کے اس کو دی کہ یہ لو بیٹے، پریشان نہ ہو، جاؤ اپنا کام چلاؤ، میں نے یہ عمرے کے لیے ابھی 18 دن ہیں میرے جانے میں، پیسے دینے ہیں، تم 3 دن کی بجائے نا یہ 18 دن میں آ کے واپس کر دینا۔ اس نے تھینک یو ویری مچ، پاؤں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ چوما، انکل بہت مہربانی، آپ تو فرشتہ ہیں، میں جانتا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ وہ چلا گیا۔ اب عمرے کی تاریخ آ گئی، جہاں میں نے پیسے جمع کرانے تھے، اس شخص کا ٹیلی فون آیا، جی ہاں لاسٹ ڈیٹ ہے آپ کے، آ کے پیسے جمع کرائے۔ میں نے اس کو فون کیا، اسے میرا فون ہی اٹینڈ نہ کیا، ادھر تو پیسے دینے تھے۔ تو میں نے وہ رقم جو ہے، میرے بیٹے باہر تھے، ان کو فون کیا، انہوں نے پیسے بھیج دیے، میں جا پیمنٹ کی، اور میں اور میری بیٹی عمرے کے لیے چلے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمرے پہ بھی ہمیں 1 مہینہ چاہیے ڈیوریشن، جانے آنے وہ ساری کا، وہ پورا مہینہ گزر گیا، ہم واپس آ گیا۔ اب مجھے توقع تھی کہ وہ آ کے شرمندہ ہو کے میرے پاس بیٹھے گا، اسی طرح پاؤں چوئے گا اور پیسے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے آیا میرے پاس، تو بیٹھا، کہنا انکل میں شرمندہ ہوں بہت، کیا کروں، وہ گاڑی ہے، مجھے تجربہ نہیں تھا، وہ پیسے پھنس گئے ہیں، بس تھوڑے دنوں تک جو ہے نا میری بیگم کا زیور وہ میں بینک میں رکھ کے آپ کے سارے پیسے دے جاؤں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ پھر 1 مہینہ وہ ہمارے گھر نہیں آیا، 1 ماہ کے بعد ہمارے گھر آیا۔ میں نے پوچھا بیٹے وہ کیا بنا؟ نہیں انکل وہ میں شرمندہ ہوں، میں نے بیگم سے زیور مانگا ہے، وہ کہتی ہے وہ لاکر میں پڑا ہے، لاکر کی چابی میں والد کے پاس ہے، وہ زیور نہیں دیتی، اس اپنی بیوی کا کہنے لگا، تو اگر میں اور بندوبست کرتا ہوں، فکر نہ کریں آپ۔ اب میں نے فکر، تو میں نے کیا کرنا تھا میں سمجھ گیا کہ آئی ہیو ڈن اے رانگ ٹاسک، تو میں سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس کا پاسٹ دیکھتے ہوئے، اس کی وہ بچپن دیکھتے ہوئے، تو اس کی اچھائیاں دیکھتے ہوئے، اس کی 5 وقت کی نماز دیکھتے ہوئے،
وہ انکل کہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے گا. لیکن پھر کیا ہوا کہ میرے بیٹے باہر تھے، انہوں نے کہا ابو آپ باہر آ جائیں، ہم اکیلے ہیں. میں وہاں جانے لگا تو میں پھر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بیٹے میں تو جا رہا ہوں، انکل آپ جائیں، آپ بینک اکاؤنٹ نمبر دے جائیں میں جائے جمع کرا دوں. میں جمع کرا کے باہر چلا آیا اور 2 سال اپنے بچوں کے پاس رہا. جب 2 سال بعد میں واپس گیا وہاں پہ تو اس نے بیٹھ کے کہا جی کہ انکل یہ میں نے ایک شخص سے وہ لیا تھا ادھار، وہ فراڈ کر گیا ہے، میری گاڑی ٹھیک نہیں چل رہی. اس نے رونا دھونا شروع کر دیا. تو قصہ مختصر یہ کہ آج تک مجھے وہ رقم اس نے سیدھے ہاتھ سے خوش ہو کے واپس نہیں کی. چکر پہ چکر وہ چلاتا رہا. اسے کہا جی میرے پاس ایک دکان ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کی رجسٹری نہیں، میں نے ویسے ہی لی ہوئی ہے کسی کو ادھار دے کے. تو میں نے کہا اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے وہ دکان کے کاغذات دے دو. وہ آیا کاغذات دے گیا مگر دکان کی چابی نہیں دی. چابی اپنے پاس رکھ لی. میں نے کہا بھائی یہ چابی کیوں رکھی ہو، خالی کر کے دکان مجھے دو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے بندے رکھے ہوئے، وہ جو شخص جس سے پیسے آپ نے لیے ہیں وہ آئے گا تو میں اسے پیسے لے لوں گا. تو چابی دینے کی بجائے نا اسے کہا جی کہ ایسے ہے کہ وہ سامان اندر پڑا ہوا ہے، میری سالی کا سامان ہے، وہ میں نکال نہیں سکتا، وہ عدالت میں اس نے کیس کیا ہوا ہے. تو آپ ایسے کیا کریں کہ مجھ سے 1,500 روپیہ مہینہ کرایہ لے لیں دکان کا، میں آپ کی بیٹی کو دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے. اب وہ جو دکان جس کی دکان اس نے لی ہوئی تھی پیسے دے کے، اس کو واپس چاہیے تھی. اسے کہا بھائی تم نے مجھے دیا تھا 1.5 لاکھ روپیہ، تو اب مجھ سے اس قبضہ واپس لینے کا 3 لاکھ لے لو. یعنی مقصد ہے کہ تم 1.5 لاکھ روپیہ لے لو اور اوپر یعنی اپنا. تو اب اس نے مجھے کہا، ایک نیا آپشن دیا کہ ہیلو جی انکل وہ کام ہو گیا، آپ کا پیسے مل رہے ہیں، وہ جو دکان میں نے آپ کو دے دی تھی نا وہ آپ برائے مہربانی مجھے واپس کر دیں، کیونکہ اس کا جو مالک ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ 50,000 روپیہ اس کے ساتھ منافع لے لیں. تو میں نے کہا بیٹے آپ، اسے کہا جی وہ 50,000 جو منافع وہ تو میرا ہے نا، آپ آ کے تو اپنا 2 لاکھ لے لیں. اب آپ دیکھیں 4 سال بعد بھی اس کی نیت خراب ہے. تو اس ایک چکر کے بعد دوسرا چکر، تیسرا چکر. خدا را آپ ادھار دیتے وقت کسی پہ ٹرسٹ مت کریں، کسی کو ادھار دینے کی ضرورت نہیں. اگر ادھار دے دیا ہے تو اسے بھول جائیں، معاف کر دیں، دین اٹ ول بی اوکے. تو یہ لوگ ڈرتے نہیں 5 وقت کے نمازی ہیں کہ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ انسان کا جو لین دین ہے وہ انسان ہی بخشے گا، میں نے نہیں چھوڑنا. تو اب دیکھیں جب صبح اگر میں فوت ہو جاتا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے، تو اگر اف ہی از مسلم، اگر وہ واقعی مسلمان ہے اور نمازی پرہیزگار ہے، تو اگلے جہان اللہ پاک اس سے کہے گا کہ اس سے معافی کرا لو یہ جو 2-2.5 لاکھ کی ہے. تو وہاں اس کا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائیو یہ میں آج کا ویلاگ صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ پلیز میرے اس تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، آئی ڈونٹ کیئر فار 2 لاکھ. اللہ پاک میری صحت ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ساتھ چلتا ہے. یہ بے معنی سے انسان کا کچھ نہیں بنتا، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ہاتھوں میں نیت صاف رکھو، رب سے مانگو، وہ دیتا ہے، انسان نے کیا دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی شخص کو ادھار دینے سے پہلے میرے اس تجربے سے غور کریں، فائدہ اٹھائیں، نقصان سے بچیں اور کسی پہ اعتماد مت کریں. تو کوئی اگر ادھار دینا ہے تو اس کی کوئی چیز، اس کے لکھ پر سب کچھ اپنے پاس. یہ رشتہ داری ہیں، یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں لیکن وہ شاید زمانہ گزر گیا ہے. تو میرے بھائی اللہ آپ کو محفوظ رکھے ایسے ڈاکو چوروں سے جو آپ کی گود میں بیٹھ کے آپ کی داڑھی کو پکڑ لیتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو اتنا میرے نزدیک تھا وہ اس کا کیا بنے گا اگلے جان جا کے، وہ کس سے معاف کرائے گا.
کیسے معافی ہوگی اس کی، اس کو کیا سزا اللہ پاک دے گا، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، یہ تو آپ اسی. تو میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ پلیز میرے اس بیڈ ایکسپیرینس کو اپنے ذہن میں رکھیں. کسی کو مات ڈال دیں، صاف نہ کر دیں. اگر روٹ کے جاتا ہے تو اسے جان لیٹ ہم کو، کیونکہ وہ پیسوں کی رشتہ داری جو ہوتی ہے وہ چلتی رہی. تو آج کے لیے اتنے کافی ہے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کوئی نیا تجربہ آپ کو بتاؤں گا کہ شاید آپ میرے تجربے فائدہ اٹھا کے کسی نقصان سے بچیں. سو تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا کافی. آپ نے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے. آپ پہ اللہ پاک اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کو اچھے بہن بھائی رشتہ دار جو ہیں وہ عطا کرے. آپ کے دوست یار جو ہوں وہ ان میں کوئی بھی اللہ پاک کرے کوئی بے ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے، منافق نہ ہو. تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہوں. اچھا، آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.